پی پی اور نون لیگ میں لفظی گولہ باری میں شدت آ گئی. پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ. راجہ پرویز اشرف نے کہا موجودہ حالات میں ایوان میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے. پنجاب سے جب تک معذرت نہیں کی جاتی معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. پی پی سینیٹر شہری رحمان کی دھمکی, معافی نہیں مانگی تو سپورٹ نہیں کریں گے, ہمارے اتحاد کو ہلکا نہ لیں. پیپلز پارٹی عدم اعتماد لائے, پی ٹی آئی ساتھ دے گی. اسد قیصر کی قومی اسمبلی میں پی پی قیادت کو پیشکش, کہا ہم پیپلز پارٹی کے فرینڈلی فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں. ملائیشین ہم منصب سے ملاقات تعمیری اور خوشگوار رہی. دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری تعلقات فروغ دینے پر اتفاق ہوا. وزیراعظم شہباز شریف کا کوالالمپور میں پاک ملائیشیا بزنس فورم سے خطاب. ملائیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا کاروباری اداروں کے درمیان روابط اور تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم. پیپلز پارٹی آج بھی احتجاج اور واک آؤٹ جاری رکھے گی. رانا ثناء اللہ نے بتایا وزیر اعظم نے صدر اور بلاول بھٹو سے ملاقات کرنا تھی. وزیر اعظم کل وطن واپس آ کر پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت کریں گے. پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور پارلیمان میں قانون سازی کے لیے تعاون مانگا تھا. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی. واضح کیا پیپلز پارٹی کسی بھی قانون سازی میں حکومت کی حمایت نہیں کرے گی. صدر آصف علی زرداری کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے رابطہ. سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کے درمیان کشیدگی پر بات چیت. صدر نے محسن نقوی کو فوراً کراچی بلا لیا. بلاول ہاؤس میں سیاسی صورتحال پر آج بیٹھک لگے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا. کہا آئیں آپ کو لاہور ہی نہیں جنوبی پنجاب کی سیر کراتی ہوں, آپ مجھے گڑھی خدا بخش دکھا دیں. سندھ سے بیٹھ کر ڈکٹیٹ نہ کریں, پنجاب لاوارث نہیں ہے. ہمارے پاس سندھ کے ترجمانوں کی طرح سستی اداکاری کا وقت نہیں. آپ مرسو مرسو کرتے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں مرسو مرسو پانی نہ ڈیسوں, ہم کیوں اپنا پانی دیں. سیلاب پر سیاست ان کی چوائس اور جواب دینا ہماری مجبوری ہے. عظمہ بخاری نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو کچرا اٹھانے اور لا اینڈ آرڈر صورتحال پر پریشان ہونے کا مشورہ دیا. نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے پنجاب حکومت سے تنازع پر مریم نواز کی حمایت کر دی. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے 2 روز قبل ملاقات میں کہا مریم سخت بیانات سے گریز کریں تو پیپلز پارٹی سیز فائر کرے گی. نواز شریف نے جواب دیا مریم نواز نے بیجا تنقید پر رد عمل دیا اور پنجاب کے عوام کی نمائندگی کی. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی مریم نواز کی حمایت کے بعد شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کی. پنجاب حکومت نے علی حیدر گیلانی اور ان کے دیگر بھائیوں سے سیکیورٹی واپس لے لی. علی قاسم گیلانی نے ARY نیوز سے گفتگو میں تصدیق کر دی. کہا علی حیدر گیلانی طالبان کی حراست میں رہے, اب بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے. سیکیورٹی واپس لینا سیاسی انتقام کا حصہ ہے. پنجاب حکومت کے فیصلے پر حیرت ہوئی. علی حیدر گیلانی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں. یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا انخلا. حماس, اسرائیل اور امریکہ کے مذاکرات آج مصر میں ہوں گے. شرم الشیخ میں ہونے والے مذاکرات کا محور صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہوگا. امریکی وفد کی قیادت صدر ٹرمپ کے جامعات جیرڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کریں گے. خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس کا وفد مصر پہنچ گیا. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار, ایک طرف مذاکرات دوسری جانب بمباری. اسرائیل کے غزہ میں تازہ حملوں میں 24 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں مزید 63 افراد شہید, 156 زخمی ہوئے. مشرق وسطی میں امن کے لیے حماس کا منصوبہ زبردست ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا سب متفق ہیں امن منصوبے میں کسی لچک کی ضرورت نہیں. یہ بھی ممکن ہے امن منصوبے میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں. مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے.
امن قائم ہو رہا ہے، غزہ میں جنگ ہو رہی تھی، اب مذاکرات ہو رہے ہیں، امن عمل کا حصہ بننے پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی محفوظ واپسی کے لیے سرگرم، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزارت خارجہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ اردن کی حکومت کے تعاون سے محفوظ انخلا کے لیے کوششیں جاری ہے، امید ہے یہ عمل چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان اردن کے برادرانہ مثالی تعاون پر شکر گزار ہے۔ ہتھیار ڈالنے والے افراد کے خاندانوں کو معاشی تحفظ دیا جائے گا، تعلیم، صحت، تحفظ اور تربیت دی جائے گی۔ سندھ کابینہ نے ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کی پالیسی کی منظوری دے دی۔ بریفنگ دی گئی کہ پالیسی کا مقصد ریاستی ریٹ قائم کرنا اور کچے کے علاقوں میں ترقی کا فروغ ہے۔ کامیاب آپریشنز اور مقامی مذاکرات کے بعد متعدد ڈاکو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ داخلہ کو نگرانی اور شفافیت کا عمل مؤثر بنانے کی ہدایت، کہا ہتھیار ڈالنے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے آگاہی مہم تیز کریں۔ بھارت دوبارہ کچھ کرے گا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ پاکستان نے جنگ کے پہلے ایپیسوڈ میں کامیابی حاصل کی۔ رن آف کچھ پر ہم نے 6 دہائیاں پہلے مارکا جیتا تھا۔ کسی بھی جگہ اور موقع پر بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا غزہ سے متعلق امید کی کرن نظر آئی ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی، معاملات 1-2 دن میں واضح ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں جاری احتجاج سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آزاد فلسطین کا قیام ضروری ہے۔ پاکستان اور IMF کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کے اہم مرحلے کا آغاز، پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ ٹیکس چوروں اور ٹیکس نادہندگان کے خلاف بڑی کارروائیوں کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف 16 اکتوبر سے کارروائی ہوگی۔ IMF کو ٹیرف پالیسی کے معیشت پر ممکنہ اثرات پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ سیلاب کے باعث معاشی شرح نمو، ٹیکس اور ترقیاتی اہداف میں کمی پر بھی بات چیت متوقع۔ ریکو ڈیک پر کاپر اینڈ گولڈ مائن پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں آخری گواہ محسن ہارون پر جرح مکمل، عدالت نے بانی PTI اور اہلیہ کو 342 کا سوال نامہ دے دیا۔ آئندہ سماعت پر دونوں ملزمان اپنے اوپر عائد الزامات کا جواب دیں گے۔ ملزمان سے 29 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں۔ سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی۔ سنجانی جلسہ کیس میں عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، زرتاج گل کے وارنٹ جاری۔ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد کا تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم، تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی تاجروں کو احتیاط برتنے کی ہدایت، کہا تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھتے کی پرچیاں پورے شہر کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ تاجر اپنے کاروباری احاطوں اور رہائش گاہوں پر CCTV کیمرے لگائیں۔ ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوٹیج KCCI کے ساتھ شیئر کریں۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ دیامر اور چلاس میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ مانسہرہ کی وادی کاغان کے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ بابوسر ٹاپ پر 6 انچ برف پڑ چکی۔ جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، بیسر، نوری ٹاپ میں بھی برف باری۔ شانگلہ کے پہاڑوں پر بھی برف باری نے موسم ٹھنڈا کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور مضافات میں بادلوں نے رنگ جمایا۔ لکی مروت اور اطراف میں تیز ہوائوں کے ساتھ بادل برسے۔ شمالی بلوچستان بھی سردی کی غیر معمولی لہر کے زیر اثر آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ملتان میں موسلادھار بارش کے بعد سڑکیں تالاب بن گئیں۔ طب کا نوبیل انعام 3 سائنسدانوں کے نام۔
امریکی سائنسدان میری ای برانکو، فریڈ ریمسڈیل اور جاپان کے شمون ساکاگوچی کو مشترکہ طور پر عالمی اعزاز ملا۔ تینوں کو یہ انعام مدافعتی نظام کے سیکیورٹی گارڈ کی دریافت کر دیا گیا۔ دریافت کینسر اور خودکار مدافعتی بیماریوں کے علاج میں سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ پی سی بی نے پہلے ٹیسٹ سے قبل قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں 2 کھلاڑیوں کو ریلیز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آل راؤنڈر عامر جمال اور اسپنر فیصل اکرم کو ڈراپ کر دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے 16 پلیئر سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ بھارت کے ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی نہ لینے سے لگتا ہے کہ کرکٹ کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سابق انگلش کپتان مائک ایٹرٹن بھی بھارتی ہٹ دھرمی پر بول پڑے۔ کہا آئی سی سی معاشی فائدے کے لیے یہ میچ کرواتا ہے۔ حالیہ صورتحال میں پاک بھارت میچ سے کھیل کو نقصان ہوا۔ پاک بھارت میچز کو روکا جائے تاکہ سیاسی معاملات کرکٹ پر اثر انداز نہ ہوں۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر آئی سی سی کی پاکستانی بیٹر سدرا امین کو وارننگ۔ سدرا نے بھارت کے خلاف آؤٹ ہونے کے بعد بلے کو پچ پر مارا تھا، جس پر انہیں ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا۔ آئی سی سی ترجمان کے مطابق سدرا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، جس کے بعد سماعت کی ضرورت نہیں۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 232 رنز کا ہدف دے دیا۔ اندور میں بلیک کیپس نے پہلے کھیل کر 231 رنز بنائے۔ کپتان صوفی 85 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہیں۔ بروک نے 45 رنز جوڑے۔ ملابا نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ دونوں ٹیمیں ایونٹ میں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں۔ بھارت کے ناقص انتظامات، آسٹریلیا ای کے 4 پلیئرز بیمار پڑ گئے۔ آسٹریلیا ای کے کھلاڑی ہوٹل کے کھانے سے فوڈ پوائزننگ کا شکار۔ فاسٹ بالر ہنری تھورنٹن کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ کچھ روز پہلے پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران دہلی میں آوارہ کتوں نے 2 انٹرنیشنل کوچز کو کاٹ لیا تھا۔